تو رائے کا اختلاف برداشت نہیں. محبت فرض میں نے رات بھی بتایا تھا. اور ہمارے اصول ہماری رائے استنباطی چیزیں ہیں. محبت نہیں ہاتھوں سے جا سکتی. آپ نے فرمایا ای اور اسلام اوسط, آپ نے کہا مجھے بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا الجہاد, جہاد. آپ نے کہا وہ حسن, بڑی اچھی بات ہے, پر وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی الصلاۃ. آپ نے کہا وہ حسنۃ وما ہی بہا, نماز بھی بڑی اچھی ہے, وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. کہا جی الحج, حج کا وہ بھی اچھا ہے, پر وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی پھر آپ ہی بتا دیں. تو آپ نے کہا اسلام کی سب سے مضبوط رسی ہے اللہ کے لیے محبت کرو, اللہ کے لیے بغض رکھنا. تو میرے بھائیوں, ہماری طبیعت میں معاف کرنا نہیں, درگزر کرنا نہیں, ستاری نہیں, ستاری. وقف جناحک للمؤمنین, اس بات کا ایک عجیب مطلب میرے ذہن میں آیا. جناح کہتے ہیں پر کو, پر. بات تو یہ ہے تواضع اختیار کرنے کی بات ہو رہی, تواضع. بہت سی صفات میں سے ایک چیز اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پر بچھا دے, پر بچھا دے, یعنی تواضع اختیار کر, پر بچھا دے. مرغی جو ہوتی ہے نا, مرغی, وہ جب خطرہ دیکھتی تو بچوں کو اپنے پروں کے اندر لے لیتی, ان کو اندر چھپا لیتی. وہ نکلنا بھی چاہیں تو ان کو نکلنے نہیں دیتی, اوپر بیٹھ جاتی, اوپر سے پروں سے ان کو یوں دبا دیتی ہے. تو نیچے اس کو ٹھونکے مارتے ہیں, چونچے مارتے ہیں, کوڑ کرتے ہیں. وہ ان کے کوڑ بھی نہیں سنتے, ان کے چونچے بھی برداشت کرتے, لیکن ان کو اپنے اندر سے نکلنے نہیں دیتی. تو لفظ جناح سے یہ مطلب نکل رہا ہے, کوئی تمہارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کرو, اس کو ٹوٹنے نہ دو, اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے چلو. کوئی کتنا ہی تمہارے ساتھ برا ہو جائے, اس پر پردہ ڈال کے چلو, اس کے عیبوں کو چھپا کے چلو, اس کے عیبوں پہ دوربینیں فٹ نہ کرو کہ یہ کرتا کیا ہے. اب تو اس سے بھی اگلے درجے کی بات ہے کہ پیچھے بھیجتے ہیں, دیکھو کیا کر رہا ہے. لا تجسسوا, مت بھیجو کسی کے حالات معلوم کرنے کے لیے. لا تحسسوا, خود پیچھے مت پڑو کسی کے کیا کر رہا ہے. سامنے مائز اسلم آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا, مجھے پاک کریں. سامنے اقراری کو آپ نے ٹال کر منہ پھیر کر کہا تو نے زنا نہیں کیا, تو نے چوما ہوگا. اقرار کرنے والے پر بھی آپ ستاری کی چادر ڈالنا چاہتے ہیں, اور ہم تو لگانے کے چکر میں پڑے ہوئے. اللہ کی نظروں سے گر گیا وہ. مولانا سید خزاب رحمۃ اللہ علیہ سے 1984 میں جب ہماری جماعت گئی تھی انگلستان, اس وقت عمرے کی اجازت مل جاتی تھی, تو میں عمرے کی اجازت سے واپسی پہ عمرے کے لیے آ گئے. مدینہ منورہ میں نے کہا جی میں نے آپ کو انگلستان کے حالات سنانے, وہاں کام بڑا خراب ہو. تو مولانا نے کہا بھائی میں نہیں سنا کرتا. تو میں بڑا حیران ہوا, کہنے لگا بھائی میں نہیں سنتا. پہلے کہا میں نہیں سنتا, بہت ضروری ہے کام, سب کو شیطان یہی پٹی پڑا تھا, کام کا نقصان ہو رہا ہے, میں تو اس کے لیے بتا رہا ہوں. کبھی میں نہیں سنا کرتا. چونکہ مولانا سے محبت بھی تھی, تعلق بھی, بے تکلفی بھی. میں نے کہا جی آپ سنیں تو صحیح. کہا بھائی میں نہیں سنتا, حضرت جی کو لکھ دو گا تمہیں زیادہ ہی شوق چڑھو گا. انہیں سنے ہی نہیں, میں بڑا حیران ہوا. میرے لیے تو پہلا تجربہ تھا, کوئی نہیں سن رہا. پھر جب میں پاکستان آ گیا تو مجھے خط لکھوایا, وہاں سے دستی خط آیا میرے نام. وہ خط تو کہیں مجھ سے کھو گیا, لیکن اس کے الفاظ شاید موت بھی نہ چھین سکے مجھ سے. تو انہوں نے لکھا کہ بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد, یہ وہی الفاظ ہیں, کوئی کمی بیشی نہیں. بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمیاں اپنے بڑوں کو نہیں بتانی چاہیے. اس لیے کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں جو کسی کی کمی کو دیکھ کر بھی, کسی کی کمی کو سن کر بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے. تو اس سے بندہ نے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے, نفع آج تک نہیں دیکھا. جب کسی میں کوئی کمی دیکھو, از خود اس کے ساتھ تعلق بناؤ, اس پر محنت کرو, اس کو سمجھاؤ. اگر پھر بھی نہ سمجھے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور اپنے ہونٹوں کو سی لو. کیا اخلاق کا سبق دیا, اللہ اکبر. محکموں میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, گھروں میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, میاں بیوی میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, بھائی بھائی سے متنفر شکایتوں سے, باپ بیٹے سے متنفر, پڑوسی پڑوسی سے متنفر. ذرا غور کرتے جائیں کہ ایک حکم کے ٹوٹنے سے کیا فساد آیا پڑا.
اور پھر اس کی دعوت مٹتی چلی جا رہی، خالی گنوا دیتے ہیں، ایک دوسرے کا اکرام کرو، چل میرا بھائی آگے. فرق کے مراتب اس لیے مٹ گیا. چھوٹے چھوٹے نوجوان اور جن کی زندگیاں گزر گئی تبلیغ میں، ان کو کام سکھانے کے چکر میں پڑے ہوئے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اونٹنی پر سوار تھے حج کے موقع پر. تو عرفات سے جب مزدلفہ کو چلنے لگے تو ان کو عین موقع پہ تقاضا ہو گیا. تاخر، پتہ نہیں کس وجہ سے نہیں تاخر، وہ لیٹ ہو گئے. سنجے کا تقاضا ہوا، کوئی اور تقاضا ہوا، لیٹ ہو گئے. تو آپ ان کے انتظار میں کھڑے رہے، سارا مجمع کھڑا، آپ کھڑے. تو ان کو خاصی دیر لگ گئی. آپ نے ان کا انتظار کیا، یہ نہیں کہا کہ چلو خود ہی آ جائے گا، خود ہی آ جائے گا. انتظار کیا. جب وہ تشریف لائے اور اونٹنے پر آپ کے پیچھے بیٹھے تو یمن کے لوگ جو اس وقت حج میں شریک تھے، آخری حج میں عرفات کے میدان، وہ کہنے لگے اس کالے کی وجہ سے سب کو روک کے رکھا. وہ ان کا رنگ حبشی تھا، ماں کے مشابہ تھے، زید کے بیٹے لیکن ماں سے مشابت، حبشی رنگ. اس کالے کی وجہ سے سب کو روک کے رکھا. حضور کے انتقال کے بعد یہ سب لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور مرتد ہو اور کفر ہی میں قتل ہوئے، ایمان بھی نصیب نہیں ہوا. تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ایمان سلب ہوا اسامہ کی توہین کی وجہ سے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے اکرامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان سلب کر لیا. اب یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں، مولانا یوسف صاحب کے زمانے کے ساتھیوں کو کہتے ہیں ان کو ہم نے کام سمجھانا ہے. مجھے یہ خیال آتا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کام سے 100 حصے کرو تو میں ایک سمجھا ہوں. سر جو میں سمجھا ہوں اس کے 100 حصے کریں 100 تو ایک میں سمجھا سکا ہوں. پھر جو میں نے سمجھایا ہے اس کے 100 حصے کروں تو تم ایک سمجھے ہو. پھر جو تم سمجھے ہو اس کے 100 حصے کروں تو ایک پہ تمہارا عمل ہے. جس شخص پر اللہ نے اس محنت کو کھولا وہ تو یوں اپنے آپ کو مٹی میں ملا کے اس طرح تواضع کا اظہار کر رہا ہے. جن کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، وہ کام سمجھا رہے ہیں. کام سمجھاؤ. اب بھائی تم 6 نمبر پہ محنت کرو، ایمان بچاؤ. میں تو یوں کہتا ہوں کہیں کام سمجھاتے سمجھاتے اللہ کی نظروں سے نہ گر جاؤ. فرق مراتب اٹھ گیا تو زندگی ہے. یہ تو مسلمان کی بے اکرامی ہے. ابو عبداللہ جیسی شخصیت، محدث مفسر، شبلی جیسے جن کے مرید، عیسائیوں کو حقارت سے دیکھا، اللہ نے ایمان سلب کر لیا. وہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. آواز آئی تو کیا سمجھتا ہے تیرا ایمان تیری اپنی طاقت سے ہے. ایک لڑکی گھڑا بھرنے آئی پانی کا، اس کو دل دے بیٹھے. حج کو جا رہے 300 مریدوں کا قافلہ جا رہا. اب مرید کہیں حضرت چلیں، کہیں تم چلو. کیا ہوا کہ بس میرا دل گیا. حج کو جاتا قافلہ، وہ امیر قافلہ روتا دھوتا بغداد لوٹا. یہ اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے، مجھ سے شادی کرو. اس کے باپ نے کہا عیسائی ہو جاؤ، دے دیتا ہوں لڑکی. عیسائی ہو گئے. کہا 1 سال سور چراؤ پھر لڑکی دوں گا. ان کا مجھے منظور ہے. سور چراتے پھریں، جس عصا پہ ٹیک دے کر خطبے پڑھتے تھے اس سے سور چرا رہے. ہوا کیا؟ عیسائیوں کو حقیر سمجھا جو مسلمان کو حقیر سمجھے. پھر جو کسی تبلیغ میں بوڑھا ہو گیا آدمی اس کو حقیر سمجھے. آپ خود سوچو بھائی، سارا دن تو کی دکان، ساری زندگی تو انجینئرنگ سیکھی، ساری زندگی تجارت سیکھی، ساری زندگی زراعت سیکھی، ساری زندگی ڈاکٹری سیکھی. دماغ تو دیا ان کو، تبلیغ کو دیا 6 روزہ 2.5 گھنٹے 4 مہینے، مہینہ. اس سے زیادہ کوئی کیا کر رہا ہے؟ چلو رائمنڈ میں بیٹھ گئے، زندگی ساری دے دی. جن کی اللہ تربیت کر کے ان پر کام کو منکشف فرماتا تھا. ہمارے پاس تو محنت کا معیار کوئی نہیں. ہم یہ کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم کام سمجھے ہوئے، ہم لوگوں کو کام سمجھا رہے ہیں. 1 سال کے بعد ابو بکر شبلی آئے حال معلوم کرنے. 1 سال گزر گیا. کیا دیکھا ہوں تو خنزیروں کو چرا رہے اور جس آقا پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے اسی پر ٹیک لگائے کھڑے. اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. ایسے کسی کو حقیر سمجھ لینا
تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے چپکے سے جواب دیا، کہنے کہ کیا حال ہے کا جو دیکھ رہے ہو؟ کہنے کہ آپ تو قرآن کے حافظ سے کوئی یاد ہے؟ کہنے کہ ایک آیت یاد ہے، باقی سب بھول۔ کون سی؟ کمن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو ایمان چھوڑ کے کفر خرید بیٹھا بہت بڑا گمراہ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا آپ تو حافظ الحدیث سے کوئی حدیث یاد ہے؟ کہنے کہ ایک حدیث یاد ہے، باقی سب بھول۔ وہ کون سی؟ کمن بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام چھوڑ دے اسے قتل کر دیا جائے۔ ہم نے پوچھا آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ تو انہوں نے سنایا میرے ساتھ یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد بس وہ رونا اللہ کو پسند ہے، اللہ نے دوبارہ ایمان کھول۔ جب یہ ابوبکر واپس پہنچے تو ان سے پہلے وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، دریائے دجلہ میں نہا رہے اور کہہ رہے ابوبکر اللہ نے میرا ایمان مجھے واپس کر دیا۔ عیسائیوں کو حقیر سمجھنے پر اتنی بڑی تنبیہ آئی۔ ہم ایک تو مسلمانوں کو حقیر سمجھتے، پھر اپنے ساتھیوں کو حقیر سمجھتے، جن کی عمریں کھپ گئیں ان کو کام سکھانے کے چکر میں پڑ۔ مجھے تو اس جملے سے ڈر لگتا ہے، کام سکھاؤ۔ اس کے پاس دعویٰ ہے کہ ہم سیکھے ہوئے، کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں یہ آتا ہے، ہم جانتے ہیں؟ لا ادری تو نصف العلم ہے۔ چوتھا نمبر، اخلاق مشکل ترین چیپٹر ہے اسلام کا، تھوڑی سی محنت سے نہیں آتا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے ساری رات کے شب بیدار اور ساری زندگی کے سارے دنوں کے روزے دار سے بڑا مقام ہے اچھے اخلاق والے کا۔ اور ضمانت کہ تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں تمہیں گھر لے کے دوں گا۔ کتنی بڑی ضمانت آپ دے۔